اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يبدأ بأصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ترتیب تقسیم الترکہ لکھیا نکا جی. اچھا جی، اب ابتدا کیسے کی جائے گی پھر آگے چلنا ہے جی. پس ابتدا کی جائے گی اصحاب فرائض کے ساتھ جن کے حصے مقرر ہیں نا قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اور اجماع کے ساتھ. یہ ورثاء اگر موجود ہیں تو پہلے ان کے حصے دیے جائیں گے. پہلے کیا کہ جی کہ جن کے حصے مقرر ہیں کتاب اللہ میں، سنت میں تنے آخنا یار، کل تنے پڑھائے نا یار، جن کے حصے کتاب اللہ میں اور سنت میں اور اجماع میں مقرر ہیں، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں. پہلے ان کو حصہ دیا جائے گا جن کے حصے مقرر ہیں، جن کے حصے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. کل تنے پڑھائے نا یار، اجماع میں مقرر ہیں. جب یہ ہوں گے تو ان کو پہلے ان کو حصے دیے جائیں گے، بقایا بعد میں ہوں گے. ایتھوں ابتدا کرنی ہے. یہ اصحاب فرائض کون ہیں؟ وہ ہم سے ان کی تعریف کر رہے ہیں. ہم سے اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقرر ہیں کتاب اللہ تعالی میں، تو باقی سنت اجماع بھی نال. کیا کہ جی اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں جن کے حصے مقرر ہیں کتاب اللہ میں. اور دیکھو نا کڈیاں نے فائدے دی گلاں کیتی ہیں. یہ المستحقون للترکہ عشرۃ اصناف، کتنی ہیں؟ 10 صنفیں ہیں یہ جو مستحق ہیں. اور دیکھو جن کے حصے کتاب اللہ میں، سنت میں، اجماع میں، اور زیادہ تر کتاب اللہ دا لفظ بولنا ہے مقرر نہ لکھے نکا جائے. کتاب اللہ میں جو حصے مقرر ہیں وہ نصف ہے. ملنا کنوں ہے بعد جو دسن گے، نصف، ربع، سمن، سولوسان، ثلث، سدس. یہ کنے نے؟ 6 حصے کتاب قرآن مجید میں موجود ہیں. 6 ایک کنوں ملنا ہے کوگو، یہ اگے تفصیل آوے گی. صرف ہے پکاؤ کہ جو حصے قرآن پاک میں ہے نا مقرر، وہ نصف بھی ہے، پھر ایک باری وہ کون سے ہیں؟ اے شاباش ہے جی. پس ابتدا کی جائے گی اصحاب فرائض کے ساتھ. وہم اور اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقدرہ ہیں، مقررہ ہیں، مبینہ ہیں کتاب اللہ تعالی میں. ابتدا کی جائے گی اصحاب فرائض کے ساتھ. اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقررہ ہیں کتاب اللہ تعالی میں. بس ابتدا کی جائے گی اصحاب فرائض کے ساتھ، اور اصحاب فرائض وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقررہ ہیں کتاب اللہ تعالی میں. ایک ہیں اسبے، وہ آگے آ رہے ہیں، شرح دیکھ. پس فیبداؤ شروع ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ اس میں کہ بیان کیا تھا اجمال ترتیب بین الوارثہ، کہ ترتیب اجمالی اب تفصیل شروع ہے کہ یعنی ابتدا کی جائے گی
اس باقی کے تقسیم میں باقی جڑا بچ گیا تکفین تو ادائے قرضے تو تے وصیت تو تقسیم باقی میں بین الوارثہ تو ابتدا کی جائے گی کس کے ساتھ؟ فرائض جمع فریضہ، جو فریضہ والے ہیں یعنی حصہ مقررہ والے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے لیے سہام حصص مفروضہ، جن کے لیے حصے و فعال ان دے وزن تے جمع و سہمن، اور وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقدرہ ہیں کتاب اللہ تعالیٰ میں یا سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں یا اجماع میں، جیسا کہ ذکر کیا ہے اس کو امام سرخسی رحمہ اللہ نے، اور نہیں اکتفا کیا کتاب اللہ پر۔ اچھا جی مسئلہ سمجھو، جو عصبے ہیں نا عصبے وہ بھی وارث ہیں، لیکن پہلے جن کے حصے مقرر ہیں نا ان کو دینے ہیں، جو بچے گا وہ عصبوں کو ملے گا۔ جو تقدیم اصحاب فرائض کی اسبا پر باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، فرمایا کہ لاحق کرو فرائض یعنی حصص بأہل الفرائض، لاحق کرو فرائض کو ان کے اہل کے ساتھ، پس وہ جو باقی چھوڑیں اس کو فرائض یعنی اہل فرائض، تو پس رجل مذکر فعل اولی رجل ذکر، تو بس وہ مذکروں کے لیے ہے، بس وہ مذکروں کے لیے ہے۔ یہ سونے دا فرمان ہے کہ پہلے حصے دو ان کو جن کے حصے، تو جو بچ گئے ہیں نا پھر وہ دو کن کو؟ مذکروں کو۔ سنیں؟ اچھا جی بسم اللہ۔ چھوٹی جی گل ایک، امام سرخسی شمس الائمہ سرخسی کان شیخاً فقیحاً، اور جس لئے پڑھی سی نا تحتاوی ان دے وچ نا تلین تعارف کرایا سے کوشش کیتی سی جی، فقیحاً حنفیاً اسمہ محمد بن احمد بن سہل، ابو بکر کنیت ہے جی، پیدا ہوئے ہیں یہ 400 ہجری میں، تشریف لائے تھے بغداد اپنے والد کے ساتھ تجارت کے لیے، تے پڑھیا تے کم کیتا تے جڑی سرخسی مبسوط ندی ہے وماتا، یہ فوت ہوئے نے 494 تے دا مطلب ہے 94 سال عمر ہوئے۔ یہ جو لفظ جو ہے نا بے سکون خا موجمہ کی بنے گا؟ سرخس نہیں، سرخسی نہیں، رخ سین زبر سا، سرخ سرخس، اگے یہ نسبت دی انہوں پکا لو نا کہ ایشا بس جی بسم اللہ۔ تو پھر کن کے لیے ہیں؟ فعل اولی راجولن ذاکرن۔ سنیں او ایک منٹ بے خود رو، اس نے کہا جا حاشیہ اعتراض کیا اس کے ساتھ خنسا سے، کس سے؟ خنسا کا حصہ کتنا ہوتا ہے وہ تفصیل آ جائے گی باقاعدہ، اس لیے کہ لفظ رجلن رجلن ذاکرن، یہ لفظ رجل شامل تھا خنسا کے لیے بھی، جیسا کہ عرف کے اندر شائع ہے، تو پس اشارہ کیا اس کی طرف جو مراد ہے رجل سے ہوا ذکر، رجل ذاکرن للخنسا سے۔ سنیں الاخری جی۔ اچھا جی اگے دیکھ، ایک دلیل سی پہلے کہ چونکہ حدیث پاک میں پہلے اصحاب فرائض کو ان کے حصے دو، تو پھر جو مذکر ہیں جو عصبے ان کو دینے ہیں، اور دوسری دلیل بھی محض مقدر کیے گئے ہیں اصحاب فرائض کے لیے وہ حصے بغیر تعرض کے ان کے غیر کے لیے، کہ ان کے جو حصے ہیں وہ غیروں کا لحاظ نہیں، ان کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے ہیں، تاکہ لیں وہ حصوں کو ترکے سے ابتداءً، پس اگر باقی بچی کوئی شے تو لیں گے اس شے کو اصحاب فرائض کے غیر۔ ایک
اور بھی اگر اسبا کی تقدیم کر دیں نا کہ اسبے کو پہلے دیں اصحاب فرائض کو پیچھے کر دیں اور بھی اسبا کی تقدیم اسبا دی تعریف اگوارے جڑا بچے سارا مال ہوندا ہے جی کہ بھی تقدیم اسبے کی واجب کر دے گی اصحاب فرائض کے حرمان کو اور یہ تو بات قرآن کے ساتھ ثابت ہے اور یہ قطعاً باطل ہے کہ ان کو محروم کر دیا جائے سمجھیے گل اس لیے پہلے کیا کریں گے او وجہ ثالث تقدیم اصحاب الفرائض علی الاسبا یعنی تقدیم اسبا کی واجب کر دے گی اصحاب فرائض کے محروم ہونے کو اس لیے کہ اسبا جب ہونا مقدم اصحاب فروض پر تو ہوگا وہ منفردہ من غیر والورثہ الاخر تو کوئی تعریف اس دی آ رہی جی آگے چلو ثم بالعصبات من جہت النسب بس پھر اصحاب فروض کے بعد جو حصہ بچے گا وہ اپنا اپنا حصہ لے لیں گے نا جو بچے گا اس لیے جو بتا دو ابتدا کی جائے گی جی وہ بھی ہوئے تھے یہ بھی ہوئے تھے ہر ایک نو اپنا تو پھر صرف وہ جو بتا دو نال جوڑی ہونا سارے نو پھر ابتدا کی جائے گی عصبات نسبی کے ساتھ پھر ابتدا کی جائے گی عصبات نسبی کے ساتھ پھر ابتدا کی جائے گی عصبات نسبی کے ساتھ مقدم کیا اسبات نسبیہ کو ایک کہ اسبا سببی وہ جڑا موتک ہے وہ اسبا سببی ہے تو یہ جڑا اسبا نسبی ہے پترو او پوترے او پرا او پتیجے او مردو یہ اسبے نے آدھے پہنے جی تو پھر پہلے ان کو دینا ہے جی پہلے اصحاب فرائض کے بعد مطلب ہر شے پہلے لے جاؤ تو من جہت نسب اسبا نسبی جو ہے نا پھر ان کو دینا ہے پھر پریشان نہ ہو سارے چپ نکل جان کے ترتیب کم شروع ہوئے آدھے رہن کے سارے تفصیل آتی پی ہے جی اچھا جی پھر ابتدا کی جائے گی اسبات من جہت نسب کے ساتھ جی پھر ابتدا کی جائے گی عصبات من جہت نسب کے ساتھ پھر ابتدا کی جائے گی عصبات من جہت نسب کے ساتھ ثم یبدأ نظر آ رہے ہیں یعنی بعد تقسیم اصحاب فرائض پر نظر آ رہے ہیں پھر ابتدا کی جائے گی اسبات من جہت نسب کے ساتھ یہ صفت ہے اسبات کی سنا جی کیوں وجہ تقسیم عصوبہ نسبیہ عصوبت سببیہ پر کیا ہے کیونکہ عصوبت نسبیہ اقوا کس سے رہنمائی کرتا ہے تیری اس بات کی طرف کہ اصحاب فرائض نسبیہ جو ہیں نا رد کی جائے گی باقی حصہ ان پر نہ کہ اصحاب فرائض سببیہ پر میری مراد زوجین جی لیکن یہ مسئلہ بھی آگے آئے گا بھی پڑھے نہیں ہے تو اس لیے مشکل ہے جی کہ اصحاب فرائض جو ہے نا وہ نسبیہ ان پر تو وہ حصہ جو بچے گا وہ لوٹایا جائے گا لیکن جو اصحاب فرائض سببیہ ہے کہڑے زوجین ایک دوجے دے نسبی رشتہ دار نہیں یہ سببی رشتہ دار نے جی کہ انہاں وچ سبب کون زوجیت اس وجہ تو یہ وارث بنے ویسے نہیں سی بننا تو ان پر وہ دوبارہ نہیں لوٹایا جاتا جی سنیں ہی اے شابہ سے او دیکھو نا کیونکہ ہر ایک ان میں سے صاحب حصہ بنا دوسرے کا بے صحابہ بن نکاح کے سبب سے ویسے نہیں ہے جی اور سمجھے ہی او الحاصل اصحاب فرائض نسبیہ جب لے لیں گے نا اپنا حصے لے لیں گے اور مال باقی بچ گیا ہے تو آگے اسبا کوئی نہیں اسبا تھلے اور ظاہر ہو سارے دی ان کو جننے بیان کرن گے یہ سارے دی اینی رشتہ دار مرن تو بعد وہ لین لگی ہوندی ہے کسی دا کوئی بھی نہیں ہوندا یار کمال کس دے 8 پتر کس دے 1 پتر تے وہ ایک جب وہ لے لیں گے تو مال بچ گیا باقی اسبا کوئی نہیں ہے تو وہ مال اگو آ جائے گا باب الرد
وہ مال رد کیا جاتا ہے ان پر ان کے حصوں کے برابر، ان کے مطابق پھر واپس ان پر لوٹایا جاتا ہے جی۔ اور اصحاب فروض سببیہ جو ہیں ان پر رد نہیں ہوتا، ان پر نہیں ہوتا جی، بلکہ جب باقی بچے گا مال تقسیم کے بعد زوجین پر اسبا کوئی نہ ہو تو وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ زوج نو اولاد کوئی نہیں تے بیوی دا اد مل گیا ہے، بیوی دا ہور کوئی رشتہ دار نہیں، باقی اد خامد نو لوٹانا نہیں، بیت المال میں چلا جائے گا۔ سنیں جی تو جے صاحب فرض ہوئے ہور نسبی تے پھر او حصہ پھر بھی مڑ کے انہوں ملے گا، بیت المال وال نہیں جائے گا جی۔ اے شاباش ہے۔ اچھا جی اگوں بیان نے ایک گل نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یدخلو اقولو آج فتویٰ دیا ہے، آج 3:30 بجے فتویٰ دیا ہے متاخرون نے رد علیہم پر بھی بزوجین کو مال لوٹا دو لفقد بیت المال جی وَوَضَعُوهُمْ مَوْضِعَهُ رکھا بیت المال کو نہیں ہون تو لٹ پونا ہے، جدوں دی گل پہ کر دینے وہ تو بڑی پرانی گل ہے تے ہون تک کتھے گل پہنچ گئی۔ اچھا جی دھیان کر ہون پڑھو گو والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند وعند الانفراد يخرج جميع المال۔ بس دھیان کریں بھائی، اسبے کی تعریف کرتے ہیں مطلقاً اسبے کی، سببی ہو یا نسبی ہو، اسبے کی تعریف پیچھے صاحب فرض تعریف کی تھی ہے نا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، جن کے ہون اے جڑے نا اسبے کی تعریف، اسبا ہر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو باقی چھوڑیں اصحاب فرائض وہ سارا لے لیں، اصحاب فرائض جتنا چھوڑیں وہ سارا اس کو مل جائے، یہ ہوتا ہے اسبا۔ جب اصحاب فرائض ہوں اور اگر اصحاب فرائض نہ ہوں، اسبا ہو، 1 ہو 2 ہو 3 ہو، تو سارا مال وہ لے لیں، سارا وہ لے لیتے ہیں جی۔ سنیں مرنے والے دا کوئی رشتہ دار نہیں، صرف 1 پتر ہے تو کروڑ مربے دا مالک وہ سارا کروڑ پتر دا ہے، سمجھو نہیں بھی جی، ان دا کوئی رشتہ دار نہیں، صرف ان دا ایک سکا بھرا ہے، سارا مال بھرا دا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، ان دا 1 سکا بھتیجا ہے، سارا مال بھتیجے دا ہے جی، سمجھو نہیں بھی جی۔ تو اسبا ہر وہ شخص ہے کہ لے لے وہ جو باقی بچائیں کون، اس میں اشارہ ہے کہ اصحاب فرائض اگر مستغرق کر لیں مال کو تو پھر اسبات کو حصہ نہیں ملے گا۔ پتر محروم نہیں ہوتے، کدی بھی دھیان کرے جی، ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ کہ بھئی جو باقی بچائیں کون وہ سارا لے لیں، اور اگر وہ اکیلا ہو، اکیلے ہوں، اکیلا ہو، اکیلے ہوں، اکیلا ہو، اکیلے ہوں، تو سارا مال جمع کر لیں۔ جمع کا مطلب ہے کہ سارا مال ان کا ہے، کسی اور کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب اکیلے جب صاحب فرض کوئی نہ ہو، اسبا ہو تو سارا مال ان کا اسبا کا ہے، سمجھیے وہ گل اندر منع کرنے کے بارے۔ اور اسبا اور فی اللغات بن الرجل وقرابتہ لابیہ، یہ لغوی معنی ہے بے رجل کے کون بیٹا اور اس کے باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، باپ کی طرف سے وہ پائی ہوں نے، اور اصطلاح میں کلو اور اسبا ہر وہ شخص ہے جو لے لے کس سے، جو باقی چھوڑیں اس کو اصحاب فرائض، اور انفراد کے وقت انفراد کس سے جمع کر لے، اے یا خوضو و یجمع سارا مال جی۔ اور اسبا ہر وہ شخص
جو لے لے وہ مال کے باقی چھوڑے اس کو اصحاب فریض، اور انفراد کے وقت لے لے جمی مال۔ اور اسبا ہر وہ شخص جو لے لے ترکہ، یہ تعریفاں پکانیاں نے، وہی مسئلے شروع نے جی۔ اور اسبا ہر وہ شخص جو لے لے ترکہ سے وہ کہ باقی چھوڑا اس کو اصحاب فرائض نے، اور انفراد کے وقت لے لے جمی مال۔ جمی ادھر دیکھو، ول اسبا تو مطلقاً، اسبا برابر ہے کہ سببی ہو یا یہ تعریف مطلقاً ہے، باقی وہ سببی جو ہے نا وہ پیچھے جداد لینے وچ نسبی پہلے تے سبب کی پیچھے، لیکن اسبے دی مطلقاً تعریف ہے جی کہ مطلقاً کی مطلقاً کہ ہر وہ شخص ہے جو لے لے کس سے، ترکہ سے، وہ جو باقی چھوڑیں اس کو اصحاب فرائض، کون چھوڑیں؟ اصحاب فرائض۔ اصحاب فرائض سے مراد ہے جنس۔ سوال ہے کہ اصحاب فرائض جمع ہے تو جی ایک ہوئے تو پھر اس وجہ کیا ہے جنس ہاں برابر ہے کہ وہ صاحب فرض ایک ہو یا اے مطلب دھیان کریں جی کچڑ مچڑ نہ کم کریں جی۔ اچھا وہ ان دل انفراد انفراد فلام عوض المضاف لے، یعنی انفراد کے وقت اپنے غیر سے وارثہ میں جمع کر لے گا سارا مال بے جہت واحد، ایک کوئی جہت، کیڑی جہت؟ فلا بھی ان اس وجہ تو سارا مال لینا ہے انہیں، پس نہیں وارد ہوگی کہ صاحب فرض جب خالی ہو عصوبت سے تو پس تحقیق جمع کرے گا سارا مال، اس لیے کہ استحقاق اس کا لباس ہی بالفرضیت والباقی للرد۔ سوال ہے کہ اگر صاحب فرض بھی ایک ہو، کیا ہو؟ اسبا کوئی نہ ہو تو مال اس کو دے کر اس کا حصہ جو بچے گا وہ بھی سارا اسی کو واپس لوٹائیں گے تو سارا دا مالک تو بھی بن گیا جی۔ تو پھر یہ اسبے کی تخصیص کیا ہوئی؟ تو وہ یہ ہے کہ اسبا لیتا ہے سارا مال پہلی مرتبہ، صاحب فرض حصہ لے گا، جو اگر مزید کوئی نہیں تو پھر وہ رد کر کے ہوگا، پہلی مرتبہ وہ سارا جمع نہیں کرے گا۔ اے مطلبی بے جہت واحدہ، اسبا سارا مال جمع کرتا ہے ایک جہت اسبے کی وجہ سے، لہذا صاحب فرض جو ہے وہ مال لٹایا جاتا ہے تب وہ سارے کا مالک بنتا ہے۔ اور سمجھے ہی او پلا بھی او فلا یار دو سنیں او بے فلا یار دو کہ تعریف نہیں ہے مانے بوجہ سچے آنے اس کے صاحب فرض منفرد اسبے سے، اس لیے کہ بھی جمع کرتا ہے مال، اس لیے کہ جمع کرنا اس کا مال کا عصوبت کی جہہ سے نہیں ہے بلکہ وہ رد ہو کر واپس آتا ہے جی۔ اچھا جی خیر، واہ تورزا اعتراض کیا گیا اسبا کی تعریف پر، دھیان کریم سم او پلا بھی کہ بائیں طور کے بہنیں بھی اسبات بنتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ، کیا کرتی ہیں؟ اجو مسئلے آئے نہیں اگوں ہون گے، میت دیاں بیٹیاں ہون تے پینا ہون تے بیٹیاں اپنا حصہ لے کے جو کچھ بچے گا وہ میت دیاں پینا، میت نہیں چھڑنا ہے تو میت دیاں پینا بطور اسبا لین گیاں، میت دیاں تو یہ بھی تو بیٹیوں کے ساتھ اسبا بن جاتی ہیں جی۔ اور حالانکہ نہیں جمع کرتی وہ سارا مال عند الانفراد بجہت واحدہ، لہذا تعریف جامع نہیں۔ تعریف بھئی بیٹیوں کا حصہ بھی آ جائے گا تو بہنوں کا بھی حصہ ہے، لیکن اگر بہن اکیلی ہو نا سارا مال نہیں لیتی، وہ حصہ لیتی ہے پھر اس پر رد ہوتا ہے۔ تو حالانکہ یہ بہنیں جب میت کی بیٹیاں ہوں اور میت کی بہنیں بھی ہوں تو یہ بیٹیوں سے مل کر کیا بنتی ہیں، تو لیکن اکیلی ہوں تو یہ سارا مال نہیں لیتی، سارا مال، تو پھر تعریف جامع نہ ہوئی کہ اسبا تو وہ ہوتا ہے اکیلا ہو تو سارا مال، کیونکہ وہاں جگہ سارا نہیں لینے کے اندر حصہ مخصوص ہے جی، وہ سنے ہی۔ تو جواب یہ ہے، تو دھیان کریں بھائی، مراد یا اسبے سے اسباب نفس ہی ہے، اسباب اچھی کیا کہ جی، پھر ایک باری
او اسباب نفس ہی پس نہیں شامل ہوگا اس اسبے کو جو اسباب مع غیر ہی ہو یا اسباب ان تین لفظ بولو نا اسباب اسباب مع غیر پچھو اسباب نفسه اسباب مع غیره اسباب غیره کھل کے ذرا اسباب نفسه اسباب مع غیره مع اسباب مع غیره اسباب غیره پھر ایک باری اسباب نفسه اسباب مع غیره اسباب غیره پھر ایک باری اسباب نفسه اسباب مع غیره اسباب غیره اور تھلے حاشیے تو 5 نمبر تے پہنچ گئے ان تیناں دی تعریف سمجھو کناں دی اسباب نفسه اسباب مع غیره اسباب غیره اسباب نفس ہی وہو کل ذکر وہو اسباب نفس ہی میں عورت کوئی نہیں آتی اسباب نفسه میں عورت نہیں آتی صرف مذکر ہے صرف مذکر ہے کس میں اسباب نفسه اس میں صرف مذکر اس میں عورت کوئی نہیں ہے کس میں اسباب نفسه میں صرف مذکر ہے ایک کون ہے ہر مذکر جو منسوب ہو میت کی طرف جس میں عورت کا واسطہ نہ آئے جس میں عورت کا واسطہ نہ ہے کیا کہ جی اسباب نفسه ہر مذکر یدلا اے ینتصب منسوب و میت کی طرف لا بالانثى لا بالانثى عورت کا درمیان میں واسطہ نہ آئے سنیں ہی عورت کا نہ آئے نہ آئے بیٹا میت کا بیٹا میت کا اسبہ ہے یہ بلا واسطہ پتر ہے جی میت کا بھائی میت کا اسبہ ہے وہ ابے کے واسطے سے ہے وہ ابے کے واسطے سمجھ آ رہی ہے اور آخر بھائی دادی بھی ہے واجہ بچ عورت نہ ذکر نہ کرو تو گل سمجھ آ رہی کہ پوری کہ نہیں اتنی بھی عورتوں تو بغیر جمے تو نال ہی نا لیکن نسبت ان دس رہے ہیں بھتیجا اسباب نفس ہی ہے بھتیجا بیٹا ہے بھائی کا بھائی بیٹا ہے میت کے باپ کا سمجھیا پوتا بھی اسبہ ہے پوتا بیٹا ہے میت کے بیٹے کا میت کا بیٹا ہے میت کا سمجھائی جی تو ہر وہ مذکر جس کی نسبت مرد کی طرف کریں درمیان میں عورت کا اس کو کیا کہتے ہیں ہر وہ مذکر جس کی نسبت مرد کی طرف کریں تو عورت کا واسطہ نہ ہے یہ وہ اسباب نفسه ہے ہر وہ مذکر جس کی نسبت مرد کی طرف کریں تو عورت کا واسطہ نہ ہے یہ اسباب نفسه ہے اجے سارے 10 پتر پوترے پائی بھتیجے ان تک رہو نا باقی پھر مزید آ جان گے کون کون تیرے پتر نہیں ہو میت دا پتر تو میت دا پوترا میت دا پائی اے مطلب ہی نہیں میت پاویں مرد ہے پاویں عورت میت نو نہیں ویکھنا دھیان کری ایک کون آ گئے اسباب نفسه ول اسبا تو بغیر ہی اسبا وہ عورت ہوتی ہے جو ہوتی حصے والی ہے لیکن مذکر کے ساتھ مل کر وہ اسبا بن جاتی ہے مذکر کے ساتھ اسباب بن جاتے ہیں کیا کہ جی اسباب غیر ہی وہ عورت ہوتی ہے جو ہوتی ہے حصے والی اور مذکر کے ساتھ مل کر اسباب والی بن جاتے ہیں تفصیل آ رہی ہے جو تو یوسکم الرکوع پہلا مسئلہ ہوندے وچ بھین ہوے میت دی بیٹی ہوے میت دی بیٹا کوئی نہ ہوے اد دی مالک ہے دو بیٹیاں ہون تے 16 سان دی مالک نے دو ہون تے پاویں 750 ہون کتنے دی مالک نے لیکن اگر میت کا بیٹا ہو تو اب بیٹے کے ساتھ مل کر بیٹی اسبہ للذکر مثل حظ الانثیین للذکر اب بیٹی کا حصہ مقرر نہیں ہے اب جو کچھ ہے اس کو 3 حصوں میں مثلا ایک بیٹا میت کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو کل جائیداد اور کوئی نہیں ہے کل جائیداد 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ بیٹی کا 2 حصے اب بیٹی جو ہے یہ عورت ہے یہ مذکر کے ساتھ مل کر اسبہ بنی ہے مذکر کے ساتھ سمجھے ہی احتیاط کریں
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈਤ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮਈਤ ਦਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ اسباب غیر ہی کہ یہ وہ عورت ہے جو ہے حصے والی مذکر کے ساتھ مل کے اسباب بن گئی اور اسباب غیر مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث اسباب غیر مذکر ہے کہ مؤنث؟ اسباب غیر مذکر ہے کہ مؤنث؟ کوئی جزی اور آئے گا تاکہ تفصیل ویکھی جائے گی۔ اسباب نفسی کون ہے؟ اسباب مع غیری کون ہے؟ ہر وہ انسا یہ بھی کڑیو، ہر وہ انسا جو حصے والی ہے لیکن وہ اسباب بنی ہے عورت کے ساتھ نہیں۔ اسباب ما غیر ہی ہر وہ عورت جو ہے حصے والی اسباب بن گئی ہے عورت کے ساتھ۔ پھر ایک باری اسباب ما غیر ہی ہر عورت جو ہے حصے والی اسباب بن گئی ہے عورت کے ساتھ۔ جیسے بہن کا حصہ مقرر ہے، اگر بیٹیاں نہ ہوں نا تو ان کو حصہ ان کا مقرر ہے، لیکن اگر میت کی بیٹی بھی ہو اور بہن بھی ہو تو بیٹی لے گی آدھا، بقایا بہن بطور اسبا لے گی۔ کنا لے گی آ جائے گی تفصیل، صرف موٹا موٹا گلاں پکاؤ جی۔ تو یہ بہن میت کی بہن میت کی بیٹی کے ساتھ مل کر یہ میت کی بہن اسبا بنتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسباب ما غیر اے تین آ گئے جیسے بھی کیڑے کیڑے؟ سنیں وہ بلا تھی وہ فرق اسباب غیری ہی تے اسباب ما غیری میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیر جو ہے نا بغیر ہی میں وہ بھی اسبا ہے۔ کون سا؟ کہ او اسبا بغیر ہی جی وہ انسا ہے جو ہوگی ہے اسباب مذکر کے ساتھ مل کر، تو اسباب غیر ہی جو ہے نا اس میں یہ بھی اسبا اور وہ جو غیر سے ملی ہے وہ بھی، اور اسباب مع غیر ہی میں جو غیر ہے نا وہ اسبا نہیں ہے۔ اب بیٹی اسبا نہیں ہے بہن کے ساتھ، بہن اسبا ہے، بیٹی کو حصہ ملے گا جی۔ یہ فرق ہے کس میں؟ اسباب غیر ہی اسباب ما غیر ہی سمجھیو گل، اسباب مع غیری میں یہ فرق ہے جی، سمجھیو؟ اے شاباش سے اچھا جی۔ بل ہما بالحقیقت من اصحاب الفرائض کما ستاقف ہے، وہ گل سی ساری او جی بس جواب سی نا، تو سوال دا جواب دیتن بھی اتنے مراد ہے اسباب نفسی۔ کون مراد ہے؟ تو پس نہیں شامل اس کو جو کیا ہو اسباب مع غیری ہو۔ وہ سوال جڑا سی وہ کڑی نال سی جی کہ وہ اکیلی ہو تو سارا مال نہیں لیتی، تو یہاں جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے نا سارا مال وہ اسباب نفسی ہی ہے، تو وہ مذکر ہے، وہ سارا مال لے لیتا ہے، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی اگے وَيَخْدِشُهُ جی ایک اور سوال ہے کہ انہو جب کہ خاص کی گئی تعریف کس کے ساتھ؟ اب ہوگا مفہوم من کلام ہی جی تقدیم اسباب نفس ہی کی کس پر؟ اسباب سببیہ پر، باوجود ہے کہ تقدیم اسباب سببیہ پر نہیں مختص اس کے ساتھ بلکہ شریک ہے اس میں میت کے بھائی، اس میں بھائی بھی جی سنیں، یعنی اسباب بغیر ہی ما غیری بھی داخل ہے۔ خیر وہ کو جواب آ گیا استاد، آگے چلو۔ ثم بالعصبۃ من جہت السبب وهو مولا الاطاعت، بس اس کے بعد اگر اسب نسبی کوئی نہیں ہے تو پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہت سبب سے۔ کیا کہ جی اگر اسباب نسبی نہیں ہے تو پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہت سببی کے ساتھ، پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہت سبب کے ساتھ۔ اے اسباب سببی کون ہے؟ وَهُوَ مولا لطاقہ، وَهُوَ کہ جس جو موتک ہے نا، موتک موت تک مر گیا اس کا نسبی وارث کوئی نہیں، نہ صحابہ فرائض ہیں تو نہ
اسباب نسبی ہے۔ تو پھر وہ جداد ملے گی موتق کو، وہ جڑا بار بار پردوں کو بلا جائے وہ موتق کے لیے ہوگی، وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہاں جی کیا کہ جی پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہت سبب کے ساتھ، وہ اسباب نسبی کو اسباب سببی مولل اتاقہ ہے، یعنی جو موتق ہے نا، موتق موتق جو ہے وہ فوت ہوا تو اس کے باقی ورثاء کوئی نہیں ہے، تو پھر جداد ملے گی مولا موتق کو ملے گی، سنیں اے شابہ سے او بے خدرم، پھر منع کر دیں، پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہت سبب کے ساتھ، کس کے ساتھ اسباب، یعنی جب باقی رہ گیا مال اصحاب فروض سیش، اصحاب فروض نے اپنے اپنے حصے لے لیے تو مال گیا بچ، اور اسباب نسبی کوئی نہیں ہے، تو اب ابتدا کی جائے گی اس میں، یعنی ماں باقی یا میں اسباب سببی کے ساتھ، یا اصحاب فرائض ہی کوئی نہیں، ہن سارا مولا موتق دے سنیں، یا اصحاب فرائض کو بچ گیا تے اسباب نسبی کوئی نہیں، تے ہن اگے جائے گئے، ہن تے یہ بھی یہ فتویٰ تیرے کو ساری زندگی ہونا ہی کوئی نہیں، کی ہونا ہے کہ یہ غلام ہے اس کو آزاد کیا، جداد کس کو دینی ہے، مولا موتق اور ہے کوئی نہیں ہے جی، تو مسئلہ نہیں ہونا، لیکن شریعت پڑھنی ہے کہ نہیں، او بلا ہوئے وہ کنے مسئلے نے جڑے اندر بدے نے شریعت دے ہر تھان تے پھردے نے بچ جی تو لہذا بھئی پھر کیا کریں گے، وہ کون ہے، وہ مولا الاتاقہ ہے، یعنی ابتدا کی جائے گی جمی مال میں اندہ عدم اصحاب فروض، اگر اصحاب فروض بھی کوئی نہیں موتق دے تو اسباب نسبی بھی کوئی نہیں، تو پھر سارا مال ہی مولا الاتاقہ نو دینا ہی، سنیں ایک قول ہے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی کو لیے ہمارے علماء نے، سمجھ آئی اے شابہ سے بھئی، او ایک نے ذویل ارحام اور نانکے آلے پاسے، او ساڑھے نزدیک مولل اسباب سببی کے بعد ہے، یہ نہ ہوا تو پھر ادھر مال جائے گا مامے ماسیاں لے جی، تو ہون ہے کون ہون ادھر جی بچ گیا تو ادھر جائے گا جی، تفسیر ساری انشاءاللہ دی پی جی، ہمارا قول یہ ہے، اور فرمایا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ مولا الاتاقہ یہ مؤخر ہے ذویل الارحام سے، پہلے ذویل الارحام کو دیں گے، اگر وہ نہ ہوئے تو پھر مولا الاتاقہ کی طرف جائے گا جی، اور اسی کو لیا جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صورت اس کی یہ ہے کہ یہ کہ آزاد کیا رجل نے ایک غلام یا تو پس ہو گیا وہ موتق، منصوب کدھر ولا وہی ہے جڑا جداد ملنے دا نام ولائی، نام رکھا گیا ہے اس کا کیا، ولاء الاتاقہ تے ولاء النعمت، ولاء الاتاقہ، اور جڑی موتق نو موتق دی مجھ گاہ نہیں ملنی، منجیاں ملنیاں نے، مثال ویسے دے رہا ان دا نام کی ہے لقولہ تعالیٰ فی حق زید ابن حارثہ تا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دا آزاد کردہ غلام، اور قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یعنی وَأَنْعَمْتَ تو سامنے اس سے انعام کیتا، یعنی اے مانا ہے، سنیں تو پھر انعام ہویا نا، تو پھر اندر نام ولا و نعمت بنیا نا، تو او بیکھو او بچو نا سمہ ابتدا کی جائے گی کس کے ساتھ، واپس چلنے ایک بار شریفیت، کیونکہ 5 کتابیں شروع کی تھی نے، پھر ابتدا کی جائے گی اسبے کے ساتھ من جہت، اور وہ مولا الاتاقہ یعنی موتق، وہ آزاد کرنے والا ہو یا والی ہو، ایتھے والی والدہ فرق کو نہیں ہے گا، موتق کے تے پاویں
کیونکہ جس نے بھی آزاد کیا کس کو تو ہوگی ولا اس کے لیے اور وہ اس کا کیا ہوگا وارث بنے گا اور اس کا نام رکھا گیا کیا ہوں ویکھنا حاشیہ کان الولاء الولاء میراث ہے مستحق ہوتا اس کا شخص بسبب شخص کو آزاد کرنے کے جو اس کی یا بسبب عقد الموالات عقد موالات بھی آ جائے گا کہ وہ وکھرا ہے اور اس تو بعد آ رہے ہیں جی دھیان کریں جی اچھا خیر تے پس اطاق مطلقاً سبب ہے کس کا خواہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو یا ویسے آزاد کیتا ہے یا شرط کیتی کہ میرے واسطے ولا کونی تامی ولا اسے نہیں ملے گی کما یدل علیہ روایت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بریرہ کے آزاد کرنے میں تے سنا جی وہ آپ نے فرمایا سے دوسرے نو کہ ولا میرے واسطے ہوئے گی جی اور وسواؤن کان اختیاری او غیر اختیاری سمجھے ہی اے شاباش سے من کر ہونا پھر کدھر گیا جی پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہتی سبب کے ساتھ اور وہ مولا الاتاقہ ہے جی پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہت سبب کے ساتھ اور وہ مولا الاتاقہ ہے جی پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہت سبب کے ساتھ وہ مولا الاتاقہ ہے ہاں اگے سما عصبتہ علی الترتیب شاباش جی پھر مولا موتق کے جو اسبے ہیں علی الترتیب کیا پھر مولا موتی کے جو اسبے ہیں علی الترتیب انہیں جی چونکہ سارے پڑھے کوئی نہیں بھی ایک دے موتق مردہ ان دی جائیداد ان دے اسبیاں لینی سی کیڑا ہوندا تے کیڑا محروم اے نہ ہوندا تے بیٹے ہوندے تے پہلے او نہ ہوندے تے پھر پوتے او نہ ہوندے تے پھر بھائی او نہ ہوندے تے پھر بھتیجے ایویں موہ تک دا جیڑا بھی موجود ہے نا تے موہ تک مریا ہے تے او موہ تک پہلوں چلا گیا تے او جائیداد جیڑی ہے نا ان دے اسبیاں والا آ جائے گی کن دے اسبیاں والا موہ تک دے میت دے نہیں میت دے ہون دے پھر بچ موہ تک نو دخل ہی کونی سمجھے جی گل کہ جب موہ تک مرا موہ تک پہلے مر گیا ہے تو اب جو موہ تک کے اسبے ہیں موہ تک کے اصحاب فروض نہیں موہ تک کے اصحاب فروض نہیں بلکہ اسبے جو ہیں یہ جائیداد ان کی طرف چلی جائے گی جی سنیں موہ تک دے 10 بیٹے نے اے ولا برابر تقسیم ہوئے دی موہ تک دا بیٹا تے بیٹی ہے لذاکر مثل حظ الانثیین بن جائے گا جیڑا جیڑا اسبا بنتا جائے گا سمجھے جی گل کہ نہیں مولوی جی چلو جی اور ویکھو نا درو سما اسبات ہی او اسبا مولا الاتاقہ یعنی ابتدا کی جائے گی کیا کی جائے گی وقت نہ ہونے مولا الاتاقہ کے اس کے اسبا ذکور کے ساتھ یہ تو کڑیاں دخل کو نہیں جے ضروری ہے یہاں کے کون بوجہ اس کے ان قریب جو آئے گا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے کہ نہیں عورتوں کے لیے ولا سے نہیں عورتوں کے لیے ولا موہ تک کی جو تھلے عورتاں نے نا انہاں نو ولا نہیں ملنی ولا صرف مرداں نو ملنی ہاں فرمایا جو عورتیں آپ آزاد کرتی ہیں جو ان کو ولا ملے گی جی چونکہ یہ موتقہ ہیں جی مگر وہ جو آزاد کریں یا آزاد کیا اس کو جس کو انہوں نے آزاد کیا سنے ہی اون جڑے نا بھئی ہن ہے تو کوئی نہیں نہ لیکن سمجھنا ہے کہ بھئی پھتو نے آزاد کیتا ہے شامو نو جی تے اینے اگے آزاد کیتا ہے کسی ہور نو تے اے جڑا ہے نا او جڑا تیسرا ہے او اجے زندہ سی تے اے جڑا درمیان والا نا موت کے مر گئے جی ہن او تیسرا مرنا ہے تے ان دی ولا اے جڑا ایندا موت کے نا جڑا ایندا موت کے ادھر چلی جانی ہے جی سنیں جی بھی یا عورتیں خود آزاد کریں
یا جس کو آزاد کیا ہے اس نے جس کو آزاد کیا ہے، تو یہ درمیان وچ کوئی نہیں، تو ہوں وہ بلا واپس آئے گی، کوئی نہیں سمجھ آئی، کرونا پہ گے۔ ایس عورت نے اے غلام آزاد کیتا ہے، ہوں اے مرے دا وارث کوئی نہیں، اے تو عورت نو آ گیا، اس مرد نے جدو آزاد ہویا تو پھر انہیں بھی غلام خریدیا، پھر انہیں اینو آزاد کیتا، اے جے گامو زندی ہے تو وچا پجامو مر گئے، تو پھر اس تو بعد نتھو مرے گا، تو اجے بھی گامو زندی ہے، جدو نتھو مرے ہے نا تو ہوں اندہ اپنا رشتہ دار کوئی نہیں، وہ تو شرط ہے نا باجے ہو، بے صاحب فرائض بھی کوئی نہیں، اسبے نسبی بھی کوئی نہیں، اے جداد جانی سی ادھر یا جانی سی اندیاں اسبیاں والے، نہ اے تے نہ اندہ اسبا ہے، سنیں ہون پیشہ ہونی ہے جی، سمجھا رہی جی گل؟ مر گیا ہے تے پیچھے موت ایک دا بیٹا تے بیٹی ہے، بیٹی نو کچھ نہیں ملے گا، صرف بیٹے نو ملے گا، کیونکہ ولا صرف کندے واسطے مونس نو تاں ملے گی جی آپ موتے کا ہے تا، جی موتے کا نہیں نا، موت ایک دی طرفوں جڑی پیشہ آوے گی صرف مذکرہ نو آوے گی، سنیں کیونکہ سونے فرما دیتا ہے لیسا للنساء مگر وہ کہ آزاد کریں یا آزاد کرے وہ جس کو انہوں نے آزاد کیا ہے، الحدیث جان اس بات کو کہ علماء نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ ولاء العتاقہ ثابت ہوتی ہے رجل اور مرد کے لیے کیا جیڑا بھی موتق ہے، لے امرین بوجہ اطلاق قول آقا حضور علیہ السلام کے کہ ولاء اس کے لیے جس نے آزاد کیا، پامیں مرد ہے تو پامیں عورت ہے جی، اور اس لیے کہ والے ان الانعام بالاعتاق جڑا غلام نو آزاد کرنے والا مہربانی کیتی ہے، جیسا یہ مہربانی پائی گی کس سے، کہ اگر عورت دا غلام ہے انہیں آزاد کیتا ہے یا پھر بھی تو مہربانی ہوئی ہے جی، لہذا فاستوى یا فی جانب استحقاق الارث سنیں ہن ایندے وچ مولا العتاقہ وچ مذکر مؤنث دا للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہے گا، بلکہ وہ جڑا جو کچھ مذکر نو ملنا ہے اونا ہی انہیں نو ملے گا نہیں، سمجھے ہی؟ یا فرض کرو کہ غلام مشترکہ ہے کیے ان دی ایک مالکہ ہے تے ایک مالک ہے تے دوواں رل کے آزاد کر دیتا، کنے جزیاں پڑیاں جے بچ اے مشترکہ ہے نا رل کے آزاد کر دیتا ہے تے ولا دوواں نو ہونی ہے، غلام اگے انہیں جداد کمائی تے او مریا تو اندا کوئی نہ صاحب فرائض نے تے نہ نسب نسبی نے جی، او جداد آئی پیشاں او سی 5 لاکھ، ہوں اتھے نہیں کرنا بھی ایک مذکر ہے تے ایک مؤنث ہے تے للذکر ہے، بلکہ 2.5 عورت ہے تے 2.5 مرد ہے، سمجھ آندی پی جی؟ ایتھے برابر ہے کیونکہ اس نعمت وچ عورت مرد دے برابر ہے، کیونکہ جنہ انہیں آزاد کیتے ہیں انہیں بھی انہیں آزاد کیتا ہے، وہ سمجھے ہی؟ چل جرمہ نہ کر، پھر ابتدا کی جائے گی اسبا من جہت نسب کے ساتھ، اور وہ اسبا من جہت سبب کے ساتھ، اور وہ مولا العتاقہ ہے، پھر ابتدا کی جائے گی مولا العتاقہ کے اسبوں کے ساتھ الگ ترتیب، شابہ جی، ابتدا کی جائے گی اسبا من جہت سبب کے ساتھ، اور کچھ پکانا بھی ہے کہ کوئی نہیں کہ پھیرا ہی دینا ہے صرف، پھر ابتدا کی جائے گی اسباب من جہت سبب کے ساتھ، اور وہ مولا العتاقہ ہے، پھر ابتدا کی جائے گی مولا العتاقہ کے اسبوں کے ساتھ الگ ترتیب